السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ عمران خان کی صحت سے متعلق کیا سرائیاں، چہمگوئیاں اور کئی سوالات اس وقت گردش کر رہے ہیں۔ اس سب کی وجہ ایک ایسا منظر ہے جس میں کچھ بھی عیان نہیں ہے، پردے کے سامنے کچھ اور، پیچھے کچھ اور ہے۔ عمران خان کی صحت خرابی کو کچھ لوگ ڈیل سے تشبیہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دے رہے ہیں، تو کچھ اسے واقعی ایک سنجیدہ مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ ایسے میں معاملات مزید الجھن کا شکار تب ہوتے ہیں جب کہیں سے کوئی واضح بات سامنے نہیں آتی۔ عمران خان کی بیماری پر کنفیوژن سب سے پہلے حکومت نے تب پیدا کی جب اس حوالے سے خبر سامنے آئی کہ عمران خان کو آنکھ میں تکلیف کے باعث پمز ہسپتال معائنے کے لیے لے جایا گیا ہے۔ 3 دن تو حکومت اس خبر کی زور و شور سے تردید کرتی رہی، پھر بالآخر تصدیق کر دی، لیکن اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو بیانات آنے شروع ہوئے اس نے معاملات کو مزید الجھا دیا۔ ان بیانات نے کبھی علاج کے حوالے سے ابہام پیدا کیا، تو کبھی علاج کی تاریخ کے حوالے سے کوئی کنفیوژن، تو کبھی عمران خان کی جو حالت زار ہے اس سے متعلق ہم نے دیکھا کہ متضاد سٹیٹمنٹ سامنے آنے لگی۔ کبھی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہوئی نظر آئی کہ عمران خان کی حالت اتنی بھی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یعنی پہلے دن سے ہی عمران خان کی صحت سے متعلق حکومت نے کوئی واضح بات نہیں کی۔ ان کے ذاتی معالج اور فیملی کو ان تک رسائی نہ دے کر بھی حکومت نے ساری قوم کو عوام کی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے، جس کے باعث حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے از خود صوبے کے تمام زمینی راستے بند کر دیے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر ابہام پیدا کرنے میں تحریک انصاف بھی پیش رہی، نہ کوئی واضح حکمت عملی اور نہ ہی کوئی واضح لاہ عمل۔ اس ساری صورتحال میں ہمیں نظر آیا بلکہ حکومت کی جانب سے تحریک انصاف سے جو رابطے کیے گئے اس حوالے سے بھی مکمل خاموشی اختیار ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی، لیکن آج عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ گزشتہ رات 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان اپوزیشن لیڈر سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس اور بیرسٹر گوہر علی خان نے پمز ہسپتال کا دورہ کیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں عمران خان کے علاج سے متعلق آگاہ کیا ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں تحریک انصاف کی قیادت اتنی بڑی ڈیولپمنٹ پر خاموشی اختیار کر رہی ہے۔ تھوڑا سا جو گورنمنٹ کا رویہ ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کا رویہ ہے اس پورے معاملے کو لے کر اس پر بات کریں گے۔ اور جیسے ابھی میں نے بات کی کہ جو راستے بند کیے ہوئے ہیں صوبے کے کارکنان نے، وہ ایک بڑی کیوس یا کنفیوژن کو یہ معاملہ جو ہے جنم دے سکتا ہے۔ گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں ایکٹ نہیں کری؟ دونوں حکومتوں کی بات ہے، صوبائی بھی اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی بھی۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سینئر سیاستدان ہے، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے زاہد خان صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے فیصل چودھری صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ کچھ ہی دیر میں ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے، انہیں بھی گفتگو میں شامل کریں گے۔ میں زاہد خان صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں۔ عمران خان صاحب کی صحت کا سارا معاملہ پی ٹی آئی نے جو کیا وہ میں ان سے ان کا سوال پوچھوں گی۔ سر گورنمنٹ کی طرف سے بھی پہلے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا، جو میں نے ابھی ابتدائیے میں پورا ایک سیکوینس آپ کے سامنے رکھا بھی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو رپورٹس جاری کی جا رہی ہیں اور جو اپڈیٹس دی جا رہی ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، آپ کو نہیں لگتا کہ قابل اعتبار نہیں ہے؟ اب حکومت کا جو پرانا رویہ اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو اس کے مطابق مجھے تو یشمین یہ تو نہیں لگتے کہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جو ڈاکٹرز پیمز کے گئے ہیں وہ ڈاکٹرز کا کوئی پاگل ہوں گے کہ وہ حکومت کے کہنے پہ غلط رپورٹ دے گا یا غلط بات کرے گا اور پھر چیف جسٹس کے پاس پھر رپورٹ جمع کرے گا۔ یہ پہلے بات تو آپ کی صحیح ہے کہ حکومت نے تو غفلت کی تھی، اسے وقت بتانا چاہیے تھا اور اس کو اسپتال لے کے جانا چاہیے تھا، کیونکہ ٹھیک ہے وہ اس کے قید ہے، اس کو سزا ملی ہے، لیکن اس کے علاج کے معالجے کا تو ذمہ داری حکومت کی ہے، کیونکہ جب وہ جیل میں ہوتا ہے تو ہر قیدی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے صحت کا خیال رکھا جائے، تو اس میں غفلت کی تو حکومت کی تھی۔ لیکن ابھی جو مسئلہ ہے میرے خیال میں ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی تو صرف اس پہ اوپر سیاست کر رہے ہیں، حکومت نے جو کرنا تھا وہ کر گئے، اب وہ غفلت جو تھی اس کو سزا ملی، لیکن ابھی آپ مجھے بتا دیں عوام کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے، یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتے ہیں۔ اور خاص کر پختونخوا کے آپ نے ذکر کیا، آپ نے خواتین اور بچوں کو دیکھا کہ وہ پیدل برجز کراس کر کے ادھر آ رہے 4 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر ادھر جا رہے، اور اس صوبے کے لوگ کہ جس صوبے نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، کیا یہ کون سا تحریک ہے، یہ کون سا احتجاج ہے؟ نہیں، لیکن زاہد خان صاحب سر آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ جب سڑکوں پر نکلتے ہیں سر کوئی بھی تحریک یا احتجاج کے لیے، ڈسرپشن تو ہوتی ہے سر، یہ اس کا نتیجہ ہے؟ حکومت یہ سارا معاملہ مس ہینڈل نہ کرتی، یہاں تک نوبت نہ پہنچتی، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہوتی، مس ہینڈل تو سر ہوا ہے نا۔ جو پرسنل ان کے معالج ہیں، ان کی فیملی کا کوئی ایک ممبر، کسی کو بھی آن بورڈ لینے سے حکومت کیوں گھبرا رہی ہے اگر یہ رپورٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ دیکھیں ابھی تو اس کی ڈاکٹر کے ساتھ بھی رپورٹ جو آپ نے دیکھا، جو میں ٹی وی پہ سنا، تو وہ تو اس کے ساتھ شیئر بھی کیا گیا ہے، اور سارے اس کے جو لیڈرشپ تھی ان کو بھی بلایا گیا، اور ڈاکٹرز نے ان کو بھی مطمئن کر دیا۔ میں یہ بات نہیں کر رہا، مجھے یہ نہیں
یہ مجھے بتا دو لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں لیکن اپنے صوبے جس صوبے میں اس کو مینڈیٹ دیا ہے ان کا کیا قصور ہے؟ یہ مجھے تو آپ سمجھا دیں. اگر یہ جائز ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اور وہ بھی کہ بارڈر کے اوپر کہ لوگ آ رہے اور جا رہے. اب احتجاج کرنا کوئی دکان بند کرتا ہے یا کوئی وہاں پہ جلسہ جلوس کرتے وہ تو الگ بات ہے. لیکن جس طریقے سے ان نے جتنے بھی پنجاب کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ جو راستے ملتے ہیں وہ سب کو بند کر دیا گیا. اور کتنے کارکن ہیں اس پہ, کتنے لوگ نکلے ہیں اور ادھر کتنے لوگ نکلے. اگر بہت زیادہ شوق تھا تو اسلام آباد نکل آتے نا. کس نے منع کیا تھا؟ اگر حکومت منع کرتے تو پھر تو احتجاجوں میں تو یہ چیزیں ہوتی ہے, لاٹھی چارج بھی ہوتی ہے, انسوکیس بھی ہوتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہے اور جیل بھی ہوتے ہیں. تو ایک طرف سیاست کر رہے ان چیزوں پہ, دوسری طرف ڈرتے ہیں. تو چلے میں اس ایشو پر کامنٹ لیتی ہوں, لیکن سر جو آپ نے بھی بات کی نا کہ ان کے پرسنل ڈاکٹر کو بتا دیا ہے, مطمئن سر کوئی نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نہ میں تصدیق کروں گا کہ رپورٹ ٹھیک ہے, نہ تردید کروں گا رپورٹ ٹھیک ہے. کنفیوژن تو سر ہے اس معاملے کو لے کر کے. میں ایک بات مجھے ایک بات بتا دے, وہ ڈاکٹر کیا یہ جائز کرتے کہ دوسرے ڈاکٹر کے اوپر کوئی اعتراض کرے؟ یہ کیوں انسانیت ہے؟ یہ جو رپورٹس ہے نا, یہ جو آنکھ کا یہ معاملہ ہے سر, اس کے کچھ سکینز بھی ہوتے ہیں, او سی ٹی سکین کہا جاتا ہے, اس کو سکین ایشو کر دے نا گورنمنٹ, تو کلیئرٹی ہو جائے گی. سر یہ تو ہاتھ کی لکھی ہوئی رپورٹ ہے, کوئی کچھ بھی لکھ دے. نہیں کوئی, اگر ڈاکٹر بھی لکھے تو تب بھی کہتے ہیں. اگر وہ ایک وکیل جا کے لکھے جو وکیل ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ لکھے کہ جو اس کا جو آنکھ ہے اتنا خرابی ہوئی ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو ڈاکٹر لکھے وہ غلط ہے. نہیں اچھا, یہ میں پرسنل اپنا سر اوپینین نہیں دے رہی, میں تو صرف ایک سوال ریز کری ہوں, اور وہ اس لیے ریز کری ہوں کہ کریڈیبلٹی کا اور لیک آف ٹرسٹ تو ہے نا سر, جو ٹرسٹ ایشوز ہیں اس کو بنیاد بنا کر کہہ رہی ہوں. تو کدھر ہے لیک آف ٹرسٹ کے؟ تو بہت سارے باتیں پہلے بھی ہو چکی ہے کہ جو غلط ثابت ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. ابھی سیاست تو اپنی جگہ پہ ہے, عوام کو کم سے کم تکلیف نہیں دینا چاہیے. میں فیصل چودھری صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر رپورٹ سامنے آئی ہے, ان کے پرسنل ڈاکٹر سے شیئر کی گئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ نہ میں یہ کہوں گا رپورٹ ٹھیک ہے, نہ میں کہوں گا رپورٹ ٹھیک نہیں ہے. اگین وہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ چیزیں ابھی اتنی کنفیوژن میں ہیں, اور جیسے میں نے ابھی زاہد خان صاحب سے کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو غلط بات ہے کہ ڈاکٹرز لکھ کر دیں اور دوسرے ڈاکٹرز کہیں کہ جی ہم تصدیق یا تردید نہیں کرتے. لیکن آئی تھنک وہ کریڈیبلٹی کا ہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ بھی کوئی حتمی بات نہیں کر رہے. ایک تو سر اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ جو ابھی تک کی صورتحال ہے ان کی رپورٹس اور اس معاملے کو لے کر اس کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو راستہ بند کرنے والی بات ہے. زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا آپ لوگوں کی حکومت ہے, آپ ہی لوگوں کو وہاں پر مینڈیٹ ملا ہے, اسی صوبے کے عوام کو آپ ہی کے لوگ تنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یشمن, پہلی بات یہ ہے کہ جب تک آپ پرسنل ایگزامینیشن نہیں دیں گے پرسنل فزیشین کو یا فیملی کی طرف سے بھی جو نومینیٹڈ لوگ ہیں, تب تک تو کوئی بھی اس پہ سیٹسفیکشن کا اظہار نہیں کر سکے گا. عمران خان صاحب کی صحت اور ان سے ملاقاتوں پہ پابندی غیر قانونی طور پہ, غیر آئینی طور پہ عدالتی احکامات کے باوجود جو ہے وہ روکی گئی ہے. 4 مہینے ہو گئے اور اس دوران عمران خان صاحب سے کسی کا انٹریکشن نہیں ہوا. ڈاکٹر عظمہ کا شاید 2 دسمبر کو ہوا تھا لاسٹ ویک. تو اب جو سلسلہ اس سے پہلے بھی 1 مہینہ بند رکھا گیا, ایک مختصر 20 منٹ کی ملاقات دی گئی اور اس کے بعد ڈاکٹرز تک. اور یہ جو پرسنل فزیشنز ہیں عمران خان صاحب کے, ان کو اسی حکومت نے اور عدالتوں نے ان تک ایکسیس دی اور انہوں نے ایگزامن بھی کیا. اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کے اپنے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عدنان خان وہ ہوتے تھے, اور زرداری کے ہوتے تھے ڈاکٹر عاصم, وہ لوگ آفر کرتے تھے. پورا ایک جو ہے ماحول ان کا وہ تو کیونکہ ہاسپٹل میں شفٹ ہو جاتے ہیں فوراً, تو وہاں پہ یہ رہے اور وہاں پہ ان کو ہر طرح کی ایون میاں صاحب تو لندن چلے گئے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ کسی کی جو صحت پہ جو سیاست ہے وہ تو حکومت نے کھیلی. 24 جنوری کی رپورٹ آپ تک آج تک شیئر نہیں ہوئی, اور جو رپورٹ شیئر ہوئی جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو ڈاکٹرز ہیں, بہت اچھے ڈاکٹرز ہوں گے, اس میں کوئی دوسری رائے مجھے نہیں, میں نہیں جانتا ان کو, لیکن جو اصلاح ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن جب تک آپ پرسنل فزیشین اگر ساتھ میں شامل کر لیتے تو کنفیوژن دور ہو جاتی, اور اس کنفیوژن پہ جو کارکنان نظر ہے عمران خان صاحب پالیٹکس دونوں طرف سے ہو رہی ہے نا. میں نے جو ابتدائی میں بات کی تھی پاکستان تحریک انصاف پہ, تو یو آر ناٹ آلسو کمنگ آؤٹ ٹرانسپیرنٹ اینڈ کلین آن دس نا. راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے وہ اگر پیمز جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں, معارض سے مل رہے ہیں, تو آ کے کلیئرلی بتاتے کیوں نہیں ہے کہ گئے تھے اور ملاقات ہوئی ہے. خبریں لیک ہو رہی ہیں, رپورٹرز بتا رہے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن گئے تھے. ایسا لگتا ہے جیسے کارکنان کو اشتعال دلا رہے ہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ. دیکھیے میں تو خیر اس اسٹریٹجی کا قائل ہی نہیں ہوں. یہ جو احتجاج اور دھرنا اور یہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کے اچھا صاحب کو میری اطلاع کے مطابق ان کو کہا
اور ان کو کہا جی کہ ایسے پارلیمنٹ میں کر لیں کیونکہ باہر سے زیادہ گرفتاریاں ہوتی ہیں. پورے پارلیمنٹیرینز جو ہیں اپنے اپنے حلقوں میں بھی نہیں گئے اور اس وجہ سے کوئی بہت بڑی تعداد پنجاب میں بھی نہیں نکلی. کے پی میں بھی وہ کارکنان جو نکلے ہیں تھوڑے بہت وہ اپنی طور پہ نکلے ہیں. اور دیکھیں ایمبولینسز یا جو خواتین بچے ہیں ان کو تو راستہ دینا چاہیے. لیکن جس طرح سے جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے حکومت کی, اصل میں تو یہ ہے نا کہ اگر انگیج نہیں کریں گے آپ, عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں 6 مگوئیاں ہوتی ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ہر منٹ میں ایک نئی رپورٹ آ جاتی ہے, نئی بات آ جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسیس ٹو دا جو وکٹم ہے ان کو دیں, عمران خان صاحب تک ایکسیس دیں تاکہ جو لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مجھے اجازت دیں, آپ نے اس بات کی نا کس طرح کی صورتحال میں کلیئرٹی کے لیے جو وکٹم ہے یا جو خان صاحب خود ہیں ان تک ایکسیس دیں. میں تھوڑا سا شیر افضل مروت صاحب آگے ہیں, انہیں بھی گفتگو میں شامل کر لوں. بہت شکریہ سر آپ کا, اپنے پروگرام میں وقت دیا ہے. کنفیوژن ہے خان صاحب کی صحت سے جڑی, بہت ساری طرح کی باتیں بھی, جیسے فیصل چودھری صاحب بھی درست کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہی طرح کی باتیں فلوٹ ہو رہی ہیں. کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے اینڈ سے کنفیوژن پھیلی ہے, حکومت نے مس ہینڈل کیا ہے, جو رپورٹس ابھی تک آ رہی ہیں, جو سارا کچھ ہوا ہے, لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی ایز اے پولیٹیشین بھی. بہت شکریہ مدعو کرنے کا. بالکل آپ نے درست کہا, حکومت سے مس ہینڈل ہوا ہے, لیکن پی ٹی آئی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. 2 انتہائیں سامنے آئی. پہلے خبر آئی کہ خان صاحب کے آنکھ میں ایشو ہے, اسد اللہ خان نے جب یہ بریک کی تو اس پہ جو تناؤ کی کیفیت بنی ہے اور جو اشتعال پھیلا, تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت آئی, اشرف صاحب کو ریکویسٹ کی کہ جناب آپ ویڈیو میسج جاری کر دیں کہ جی یہ, تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے اور 8 فروری پہ ہمارا فوکس رہے. 10 دن رہتے تھے 8 فروری کو. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ 8 فروری تو ابھی دور ہیں, یہ ارجنٹ معاملہ ہے, اس پہ ہم ذرا احتجاج کرتے ہیں. تو اس کے بعد اچھا صاحب نے جو بات کی ان کے مشاورت سے, وہ یہ تھی کہ جی یہ تو بالکل آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے, آنکھ میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ ایک انتہا تھی. دوسری انتہا تب آئی جب ایم آئی ایس کی رپورٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ زبانی باتیں ہیں, لیکن رپورٹ میں اس نے لکھا کہ جی خان نے یہ بتایا کہ ان کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ 85% جو ہے ڈیمیج ہو چکا ہے. اب سپریم کورٹ نے جو آج کہا, میں نے وہ رپورٹ خود پڑھی. اس رپورٹ میں تو جو مستند جو طب کے ڈاکٹر ہیں, آئی اسپیشلسٹ, انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پہلی انجیکشن دی گئی اور اس کے بعد جب انہوں نے ایگزامن کیا تو آخری لائن خان صاحب نہیں پڑھ سکتے تھے. جی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی خان کی جو آنکھ کا جو ڈیمیج تھا وہ اس طرح نہیں ہے, 85% والی باتیں انہوں نے بالکل برش سائڈ کر دی. اور انہوں نے یہ کہا کہ بلکہ وہ کہہ رہے تھے 70% ویژن ہے. بالکل یہ بات انہوں نے کی ہے. اور دوسرا یہ 74 سال عمر ہے, خود ہم اس عمر میں جو ہے آخری لائن نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اب جو دوسری انتہا آئی وہ آئی 85% والی. حکومت کا کیا جاتا اگر اس میں جو ہے وہ خان کی فیملی کے معالجین کو بھی شامل کرتے تھے, تاکہ یہ کنفیوژن ہی نہ رہی تھی. اب ابھی میں آیا ہوں, میں علی امین خان گنڈاپور سے ملنے گیا جہاں پہ یہ دھرنا ہے, وہاں ان سے بھی ملا, باقی جو سیرا فرید صاحب وغیرہ موجود تھے. وہاں پہ میں نے کیمرے کے سامنے یہ بات کی. خیبر پختونخوا میں کراکرم روڈ, اس کے علاوہ آزاد کشمیر سے کوہالہ کے مقام پہ جو میرا ضلع ہے لکی مروت اور عیسیٰ خیل کے مقام پہ سی پیک, ثوابی پہ جو ہے موٹر وے, یہ سب بند ہے. اب اس بندش سے آپ خیبر پختونخوا کے عوام کو کیوں مطلب ہے کہ آپ سزا دے رہے ہیں؟ کیسے کریں پھر؟ نہیں دیکھیے, یہ ایک آنکھ کے حوالے سے کنفیوزڈ باتیں تھی, ریومرز تھی, لیکن جو لوگ جانے گواں بیٹھے ایمبولینسوں میں تھے ان کا مداوع کون کرے گا؟ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اب جب کہ آج رپورٹ آ گئی ہے تو اس کے بعد تو لوگوں کی تکالیف کو ختم کرے. یہ جواز نہیں بنتا ہے. آپ حکومت کو تکلیف دینا چاہتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے عوام کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ آئیں اسلام آباد میں کریں نا, اور پنڈی میں کر لیں, لیکن یہ نہیں بنتی ہے تک. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہمارے علاقے میں خیبر پختونخوا میں زیادہ تر رجحان جو ہے کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے پر ہے. میرے اپنے حلقے میں میں ایک مثال دیتا ہوں, 1.5 ارب روپے کا ایک ٹینڈر ہوا, میرا حلقہ ہے لکی مروت, اور 1.5 ارب روپے علی امین خان نے دیے تھے ترقی کے لیے.
اب کیا کیا 30% کمیشن پہ، یعنی 1 ارب میں 30 کروڑ، 1.5 ارب میں کوئی 45 کروڑ بنتے ہیں، 45 کروڑ اور کمیشن کس کا ہے؟ ایکسین ایگزیکٹو انجینئر جو کہ خود ایکسین نہیں ہے، سب ایس ڈی او ہے، اس کو ایکسین بنا دیا، ڈی سی کو جی ڈی سی، اور انہوں نے نہ کہ صرف یہ کیا کہ اس پہ میں نے پھر کمپلینٹ کی، کیپرا کو کی بھی کی، اور ابھی میں نیب کو رپورٹ کروں گا، یعنی کہ یہ 1.5 ارب کا ٹینڈر یہ محکمہ کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ پبلک ہیلتھ کے ڈومین میں نہیں فال کرتا ہے۔ پھر یہاں میرے حلقے میں 70 کروڑ کے ٹیکے بغیر ٹینڈر کے ہو رہے ہیں، نوکریاں جو ہیں پیسوں پہ دے رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا فوکس اس طرف ہے۔ مجھے سر ایک بریک لینی ہے، میں بریک سے واپس آؤں تو مزید اس ایشو پر بات کرتے ہیں، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو ابھی مروت صاحب نے بھی بتایا کہ وہ وہاں سے ہو کر آئے ہیں، جو بات آپ کر رہے تھے زاہد خان صاحب، وہ اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ صوبے کے لوگوں کا کیا قصور ہے۔ سر وہ تو چلے ایک ایشو ہے، میں پوچھوں گی ابھی فیصل چودھری صاحب سے، لیکن سر جہاں پر اپنی مرضی ہو وہاں پر آئین، قانون، لوگوں کی پریشانی، ہیومن رائٹس، وہ سب ہمیں یاد آتے ہیں، جہاں پہ اپنی مرضی ہو وہاں یاد نہیں آتے۔ عاصم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ غیر آئینی ہے یہ جس طریقے سے سڑکیں بند کی جا رہی ہیں، یہ سارا معاملہ سب پارلیمنٹیرینز کو، لیڈر آف دا اپوزیشن کو، سینیٹرز کو پارلیمنٹ لاجز میں، پارلیمنٹ میں بند کرنا عین قانون اور آئین کے مطابق ہے۔ میرے خیال میں جسپین کوئی بند تو نہیں ہے، وہ تو کھلے بیٹھے ہوئے ہیں، آج پارلیمنٹ کھلا تھا، سب ادھر بھی پھر رہے تھے، وہ لوگ بھی پھر رہے تھے، اور پھر رہے تھے۔ پچھلے 2 دن آج راستے کھلے ہیں، پچھلے 2 دن جو رہا ایسے تو نہ کرے، 2-3 دن جو ہیں بالکل سارے راستے بند تھے۔ مجھے خود تکلیف ہوتی تھی جب اپنے علاج میں جاتا تھا، بالکل کرفیو کا سما تھا۔ دیکھ لیں یہ اب دیکھ لیں مروت صاحب جو ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی کو اس وقت سپورٹ نہیں کر رہے، یہ ایک آگے ان بائس گواہی آگی۔ سنیں مجھے تو آپ تو بات کرنے تو دیں۔ جی آپ مکمل کریں۔ یہ 3 دن میں آپ کو پتہ ہے کہ چھٹی تھی، فرائیڈے اور سیٹرڈے اور سنڈے تو بند ہوتے ہیں نا اسلام آباد، کوئی کھلا تو نہیں ہوتے، پارلیمنٹ بند ہوتے ہیں، اب سارے جو آفیسز ہیں وہاں بند ہو جاتے ہیں۔ اگر فرض کر بند بھی کیا، میں ایک چیز کے لیے اس خطرے کی کہ کوئی آ نہ جائے اور کوئی نقصان نہ ہو، ظاہر ہے کہ جب ایک آپ کے ہسٹری آپ کے پاس سے سامنے پڑی ہو کہ جب بھی کوئی بھی ایسے بات ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لیے ڈی چوک میں لوگ پہنچتے ہیں، اور اس سے جتنے بھی نقصانات پہ عوام کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میرے خیال میں وہ تو ایسی بات نہیں۔ جہاں تک پارلیمنٹرین کو تو بند تو نہیں کیا، اور یہ کہ راستے بند کرنا، میں تو کہتا ہوں کہ چل اگر حکومت نے بھی کیا تو غلط کیا، میں تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ صحیح کیا، لیکن پارلیمنٹرین کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی چوک پہ جو اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں سر، اگر نہیں نا مان لیں کہ بند تھا سر، چھٹی کا دن چھٹی ہوتی ہے، چیزیں بند ہوتی ہیں، کرفیو تو نہیں نہ ہوتا کہ آپ جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے۔ جمعے کی شام کو تو یہ خبریں تھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینز کو بھی بند کیا، پارلیمنٹ لاجز سے لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا، کے پی کے ہاؤس سے لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا، پتہ نہیں ایک عجیب کیوس کی کیفیت تھی۔ میں تو اس کو سپورٹ تو نہیں کیا، میرے خیال میں آپ نے میری بات سمجھی نہیں جی، وہ تو ٹھیک ہے نا، لیکن ہم پارلیمنٹرین اگر تنگ ہو، ہمیں لوگ تنگ کریں گے تو ہم تو چیختے ہیں، لیکن جب عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس نے ووٹ دیا ہے اس کے لیے کچھ بھی بات نہ کرے۔ ہم مجھے بتا دیں کہ وہ خواتین کا کیا قصور ہے؟ وہ جو بچوں کو اٹھا کے گود میں اٹھا کے 2-3 کلومیٹر پیدل لے کے جا رہے ہیں، اس کا کون ذمہ وار ہے؟ نہیں ایمبولینسز کو راستہ دینا چاہیے، سڑکوں پر لوگوں کو پریشانی تو بالکل ٹھیک ہے۔ سنیں اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کیا پارلیمنٹرین کے ساتھ تو غلط کیا، میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ تو حد کر گئی ہے نا، جس صوبے میں ان کی حکومت ہے، جس میں وہ پیسہ بنا رہے، اور یہ جو مروت صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ہر جگہ پہ جو ایم پی ایس کو 50 کروڑ روپے دیے، ان کے بھائی اور بیٹے بیٹھے ہوئے ادھر سے پیسے نکال کے لے کے جا رہے گھروں میں۔ ہمارے تو صبح کا تو 13 سال سے بیڑا غرق ہو گیا، ہم لوگوں کا تو کوئی پرسانی حال ہی نہیں ہے۔ چلے میں پیسے دیے جاتے ہیں نا ایم پی ایس کو، ان کو ٹیکے بھی انہیں کو دیے جاتے ہیں، ایک بات ٹھیکیدار بھی وہی خود بن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے انتہائی محترم ہیں، لیکن کوئی غلط بیانی نہیں ہے، یہ میرے ساتھ خود واقعہ پیش آیا، ویڈیو موجود ہے، میں اگر کہتے ہو تو پلے کر دوں تاکہ آپ دیکھ لیں، یہ ذرا دیکھ لیں، یہ میرے ساتھ ہوا۔ بند کیا ہے نا، بیسیکلی روک رہے ہیں، میں تو میرے ساتھ 7 سال کا بیٹا ہے، انہوں نے مجھے نہ کہ صرف روکا، اتارا آدھا گھنٹہ کہ آپ اپنے علاج نہیں جا سکتے ہیں، یعنی کہ میرا گھر جو چلے میں فیصل چودھری صاحب سے بھی تھوڑا سا لوں نا، پھر میں نے طلال چودھری صاحب کو فون کیا،
मैंने कहा ये पुलिस क्या कर रही है? उनकी मेहरबानी हुई कि फिर एसएसपी भी आए और उन्होंने माजरत भी चले, आपकी बड़ी रसाई है, आपका फोन उठा लिया तलाल चौधरी साहब ने। मैं जरा फैसल चौधरी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं आपकी इजाजत से, मैं फिर ये सुनती हूँ। फैसल चौधरी साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन भी हमें बता दें। जाहिद खान साहब कह रहे हैं छुट्टी का दिन था, तो अगर कुछ बंद हो गया और फिर जब कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। इसमें एक बात सुनो, मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया। नहीं, मुझे पता है आपने सपोर्ट नहीं किया। मैं तो अगर हुकूमत ने पार्लियामेंटियन को जाने नहीं दिया तो ये ज्यादती नाइंसाफी। अच्छा, थोड़ा सा इस पे भी तो फैसल चौधरी साहब कमेंट करते हैं। दूसरा सर, ये जो धरने, मुझे इजाजत दें जाहिद खान साहब, फैसल चौधरी साहब ये जो धरने वाली बात है, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे सर, कोई स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, या ऐसे किसी का दिल किया कोई सड़क पर जाकर बैठ गया, इसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट, थोड़ा सा बता दें। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है। पीटीआई की क़यादत बहुत कंफ्यूज है। और देखिए, रात को लामा साहब गए हैं, गौहर साहब गए हैं, उनका फर्ज बनता था कि वो बाहर आके बात करते कि हमें ये ब्रीफिंग दी गई है। ये काबिल एतराज बात है। बतौर वर्कर भी मैं इस पे एहतजाज भी करता हूँ कि आप जब वहां पे मिले हैं एम्स के डॉक्टर से, रात को गए हैं, 10 बजे कौन सा टाइम होता है, बिल्कुल सारे लोग होते हैं, तो वहां पे आपको वर्कर्स को, अपनी पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए। देखिए, ये जिम्मेदारी की बात है। महमूद खान साहब ने भी रात को ये बात कर देनी चाहिए थी। और अभी भी ये पार्लियामेंट ने जो महबूस हो गए और वहां पे ये करना, मुझे तो इसकी समझ नहीं आई। बेस से तो नॉर्मली तो अपने अपने हलकों में होता है, सारे टिकट होल्डर्स मेंबर्स अपने हलकों में जाते हैं। पंजाब से तो कुछ भी नहीं हुआ। जो मामला, जो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत एक्टिविटी कहीं हुई होगी तो पता नहीं है, कोई विजिबल एक्टिविटी नहीं हो सकी है। और इसी तरह जो केपी में भी हुआ इस किस्म का, तो मासूम लोगों को तंगी होने के तो और कुछ नहीं, मुझे तो नहीं नजर आया कि केपी में सब कुछ बंद हो गया हुआ। इवन 8 फरवरी को कुछ नहीं हुआ। 8 फरवरी को ये देखे ना, बहुत सारे सवालात हैं। यानी महमूद खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, और हमारा 8 फरवरी को जो है जी वो तवज्जो हटाने के लिए बात, और 8 फरवरी को आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में चले गए। सारे जनरल सेक्रेटरी भी चला गया, खुद भी चले गए, और पहिया जाम की हड़ताल की कॉल दे के। फिर उसके बाद अभी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी जो जुनैद अकबर खान बता रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मीटिंग हो रही है कि फैमिली डिसाइड करेगी पार्टी अफेयर्स या महमूद खान को कमेटी भी बनाई गई है या जो भी है। अब सूरत हाल ये है कि अभी तक इतना टाइम लैप्स हो गया है, अगर पीटीआई के मामलात किसने चलाने हैं ये भी वाज़ेह नहीं है। तो फिर आप बताइए कि वर्कर्स क्या करेंगे। नहीं, एक वैलिड बात की है वैसे तो, कि ये जो रिपोर्ट है, राजा नासिर अब्बास साहब अपेरेंटली डॉक्टर से मिल भी आए हैं, डिस्कशन भी कर आए हैं, इसके अंदर फिर कोई एनोमली होती तो शायद वो पॉइंट आउट करते, वो तसल्ली करवा के आए, तभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो जो 85% विजन चला गया है, मुकम्मल विजन चला गया, वो तो सब्सटैंशिएट नहीं होता। एक दो छोटी छोटी चीजें इसके अंदर हैं जो मैंने कुछ माहिरीन से बात की है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि विजन चला गया। मेरी रीडिंग और है। हाँ, नहीं, ये ऐसा नहीं है। लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं ऐनक के साथ उनकी विजन ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ऐनक के बगैर विजन कितना पेयर हुआ है। अच्छा, नहीं, मैंने वैसे एक दो डॉक्टर से, आई स्पेशलिस्ट, रेटिना स्पेशलिस्ट से बात की है। वो ये कह रहे हैं कि अगर विद हेल्प, विद एड वो पढ़ सकते हैं वहां तक, तो जो भी मरवत साहब बात कर रहे थे कि एज फैक्टर भी है, तो इसका मतलब है कि जो CRVO की वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी वो नहीं हुई है थैंकफुली खान साहब को। तो सर सवाल फिर ये कि इसको बुनियाद बनाकर क्यों केपीके के रास्ते बंद कर रहे हैं, क्यों लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, इसके सर के ऊपर कोई मूवमेंट आप लोग दोबारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि वर्कर्स को एतमाद नहीं है क़यादत पे। क़यादत का एतमाद होना और वर्कर्स का ट्रस्ट होना बड़ी बात होती है, ठीक है ना। अभी एक चीज होती है, जो इमरान खान साहब बात करें तो सारे वर्कर्स खड़े हो जाते हैं ना, एतमाद है। अब ये जो पीछे हैं लोग, इनकी बातों पे कौन एतबार करेगा? ये दिन को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं। ये मसला तो है ना, क़यादत का फुकदान पीटीआई में तो है, ठीक है। फिर ये भी जो आज जुनैद अकबर की बातों से मुझे ये पता चला, और ये जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई है उसकी जो मुझे सुनगुन मिली है, वहां पे लोगों ने कहा जी कि फैमिली के इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है पार्टी अफेयर्स में, तो इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे किस तरह से करना है। तो ये चीजें से फिर कमजोर हुई है ना जी, पार्टी तगड़ी तो नहीं हुई। अब अगर लीडरलेस क्राउड होगा तो वो तो जो मर्जी करें, जब लीडर नहीं होते तो वर्कर्स को, तो फिर कोई भी वर्कर जो है वो अपने, और हमारे वहां तो वैसे भी माशाल्लाह मुकाबला लगा रहता है सोशल मीडिया पे। हमें तो कोई मुखालिफ ना मिले तो शाम को एक दूसरे की मोहब्बत कर लेते हैं, पीटीआई में तो रवाज है। चले, मुझे ब्रेक से वापस आके मरवत साहब देख रहे हैं, क्योंकि आखिरी दोनों जो बातें आपने की, मरवत साहब तो बहुत दफा इस बात की गवाही जो है वो देते भी रहते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके इस सिचुएशन में से वे आउट
کیا ہے کنفیوژن جو یہ صحت والی ہے اس کے اندر ایک دو باتیں اور بھی ہیں جو مروت صاحب نے کہا کہ کلیئرٹی آ گئی ہے وہ بھی سوال ان کے سامنے رکھوں گی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات سر آپ کر رہے تھے نا کہ صحت کو لے کر تو اب تسلی ہو گئی ہے تو پھر یہ نہ کیا جائے گی جو کچھ ہو رہا ہے. پھر بھی سر باتیں آ رہی ہیں, کوئی کہتا ہے ہسپتال میں منتقل کرنے کی بات ہے, کوئی کہتا ہے شاید علاج ان کی صحت اچھی نہیں ہے. ایک میں سینٹنس کہہ دوں آپ کی اجازت سے. جی چودھری صاحب آپ کی اجازت سے. زاہد خان صاحب نے بڑی بات کرپشن پہ کی ہے. ان کے دور میں ایک محاورہ ہوتا تھا پشاور میں, شیر افضل خان زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ بابا ایزی لوڈ دے. جی آپ کے کرپشن کے ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا. ہاں چلے کرپشن کے اوپر تو خیر ویسے, لیکن مروت صاحب زاہد خان اس پارٹی میں نہیں ہے, اب نہیں ہے وہ پرانا وہ ماضی کا حوالہ دے رہے, وہ ماضی کا حوالہ دے رہے. چودھری صاحب جب پہلے پیپل پارٹی میں یہ لوگ ہوتے تھے پھر یہ شرف صاحب کے پاس چلے گئے. میرا خیال وہ بھی اس پارٹی پہ ایک الزام تھا. چلے مروت صاحب کی آپ نے گواہی مانگی ہے, چودھری صاحب وہ کہہ رہے وہ اس پارٹی پہ الزام تھا, وہ نہیں گواہی دے رہے آپ. سر وے آؤٹ کیا ہے؟ جی میں آپ کو عرض کروں, یہ جو فیصل چودھری صاحب نے بات کی ہے نا بڑے ہی سلجھے ہوئے انداز میں, اس نے وہ بات کر دی جو مجھ جیسا آدمی بات کرتا ہے تو بڑا کھردرا اور سخت ہو جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال ایسی ہے کہ ایک شخص گیا انٹرویو دینے, وہ سارے سوالاتوں کے جوابات درست دیتا گیا. وہ جو امپلائر تھا وہ اس کو لینا نہیں چاہتا تھا, کسی سفارشی کو لینا تھا. تو آخر میں وہ اسے کہتا ہے انڈیا کا کوئی گانا ہوا کرتا تھا رمیاں وطا میاں, تو اس نے کہا یہ رمیاں وطا میاں کا کیا مطلب ہے. تو آگے سے اس کینڈیڈیٹ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے نوکری نہیں دینا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے نا اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, لیکن جب چکزئی صاحب کی باری آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں خان صاحب سے مل کے ہی تحریک کی بات کر سکتا ہوں. جب سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ترجمان یا جو ہمارے جذبات کی ترجمانی سہیل افریدی صاحب کرتے ہیں. سہیل افریدی صاحب کی باری آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. صرف اتنا سا تو مسئلہ ہے احتجاجی تحریک کا اعلان کرنا ہے. یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ جو ابھی بیٹے ہیں اور جگہ یہ سوشل میڈیا کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. لیکن سر راستے تو بند ہیں, دقت تو ہو رہی ہے نہیں, راستے تو بند ہیں, لوگوں کو تکلیف ہے, صرف تاکہ جو سوشل میڈیا روزانہ ان کی بینڈ بجاتا ہے وہ جناب ان کی بینڈ بجانا بند کر دے. باقی خان کی نجات یا پی ٹی آئی کے مسائل کا حل, یہ ابھی میں گیا ہوں 26 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں کل بھی گیا تھا, میں پرسوں بھی گیا تھا. 26 لوگ ہیں, راستے بند کر دیے, ایمبولینسز نہیں گزر رہی, لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے. کل اور پرسوں جو میں نے ویڈیو دکھائی اس دن کوئی 18 لوگ تھے اور 600 پولیس والے تھے. تو راستہ پولیس والے نے بند کیا, راستے تو پولیس والے بند کر دیتے ہیں اور خبر بھی یہ خود ہی بنا کے دے دیتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کا مسئلہ آپ نے کہنا کیا نجات ہے تحریک میں, اور وہ تحریک وہی چیز ہے جو یہ اناؤنس کبھی نہیں کریں گے, باقی یہ سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا زاہد خان صاحب, مجھے پتا ہے کہ آپ کا پرسنل اوپینین تو سر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے, کسی کی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن سر آپ کی پارٹی اس کے بالکل برعکس ایکٹ کر رہی ہے. تھوڑا سا میں چاہتی ہوں سر اس کے اوپر ضرور بات کریں کہ یہ ساری کنفیوژن جو ابھی ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یہ ہوتی ہی نا سر, ایکس پرائم منسٹر ہے, پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے, ایک انسان ہے, ان کی اس وقت جو میڈیکل کنڈیشن جو بھی ہوئی وہ بے شک اب بہتر ہو گئی ہوگی, ان کی فیملی کو ایکسس نہیں دیا آپ لوگوں نے, ان کے ڈاکٹر کو ایکسس نہیں دیا آپ لوگوں نے. سر کوئی مہربانی حکومت بھی اب میرا خیال ہے کرے, ان کے بیٹا وہ کہہ رہے ہیں ہم ویزا اپلائی کرتے ہیں, حکومت ویزا نہیں دیتی. دیکھیں آپ اس بات کو آپ خود کو نہیں کرنا. دیکھیں جو میرے پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جس میں ابھی میں ہوں, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جائز تھا. اس کی بھی ادھر بیمار پڑی تھی اور اس نے کہا تھا میرے بالکل نہیں تھا, اس نے بات کی, اس کے کروائی تھی, نہیں کروائی. وہ جب مر گئی تو اس کی خبر اس کو مل گئی, اور یہ کھڑے ہو کے تقریر کرتا تھا کہ جی میں جاؤں گا تو اسے اتاروں گا, میں اس کے ساتھ ہی کروں گا. تو سب بدلہ ہو رہا ہے, یہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے. سنیں نا میرا, ابھی مجھے تو اپنے بات تو کرنے دیں. نہیں آپ مکمل کریں. رانا ثناء اللہ کو میں مونچو سے باندھ دوں گا. وہ چیزیں تو ہماری پارٹی ابھی نہیں کر رہے نا, ہماری پارٹی نے تو وہ چیز نہیں کیا کہ کھانا کیا مل رہا ہے, کیا چیز مل رہا ہے. ہاں یہ میں تو اس چیز کی فخر میں ہوں کہ میں کہتا ہوں کوئی بھی قیدی ہو اس کا رائٹ ہے کہ اس کا علاج معالجہ ہو. تو ابھی تک تو یہ کنفیوژن ختم ہو جانا چاہیے کہ جو ڈاکٹرز گئے, وہ ڈاکٹرز تو کسی کے گھر کے تو نہیں ہے نا, وہ تو ریاست کے ملازم ہے, اور اس نے جو رپورٹ دیا
अब एक बात मैं बता दूं, वो कहते हैं नजर कमजोर, 60 में तो नजर वैसे भी कमजोर हो जाते हैं। अभी मैंने भी चश्मा लगाया, मैं तो 66 का हूं ना जी, वो तो 73-74 का है। तो नजर नहीं, जो इन्फेक्शन है वो खतरनाक होते हैं कि अगर उनके अंदर इन्फेक्शन नहीं है और वो चीज है तो वो तो मैं तो डॉक्टर यही सारी बातें अगर खान साहब के पर्सनल डॉक्टर को एक्सेस मिल जाए और बात बाहर आके बता दें तो इसमें क्या प्रॉब्लम? सुने ना, नहीं सुने मेरे बात ना, लेकिन जो डॉक्टर गए हैं वो उसने आखिरी रिपोर्ट जो दी है वो गलत है, या तो कह देगी ये गलत है, हम अपने इस पर यकीन नहीं करते, ठीक है ना। जो आपने कहा था कि उनके लीडर गए हुए थे, उन्होंने देखा, उसको पढ़ाया, और डॉक्टर उसका जो डॉक्टर है वो खुद भी कहता है ना मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, ना मैं कह सकता हूँ कि रिपोर्ट है ना, आप पॉइंट मिस कर रहे हैं। वाली बातें क्यों, इससे सियासत हो रही है। हाँ। सियासत नहीं करनी चाहिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सियासत नहीं करनी चाहिए। हुकूमत ने गलती की है, वो तो की है, मैं तो कह रहा हूँ कि गलती की है, हुकूमत को नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब किए है, अब जो चीज है अभी आवाम को तो कम से कम। आज का प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प है, हर कोई अपनी अपनी पार्टी की गलती मान रहा है, यहाँ पर मान कर जा रहे हैं। वैसे जाहिद खान साहब से मेरा एक सवाल है, देखिए हमें यहाँ टीवी पे बैठ के कौम को वो बताना चाहिए जो उनको जानने का हक है। जाहिद खान साहब से मेरी गुजारिश ये है कि अगर खान के जाती मुआलिजीन अगर एक नजर उनको देखें तो किसी का क्या जाता है? मैं भी तो यही सवाल कर रही हूं कि ना जाहिद खान साहब को आके डिफेंड करना पड़ेगा, ना किसी और वजीर को आके डिफेंड करना पड़ेगा, बात हल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं तो इस चीज के फेवर में क्यों, अगर उसका वो, हालांकि वो डॉक्टर उसका वो आए वाला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जाना चाहिए ताकि तसल्ली हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो पहले भी कहा था कि अपने मालिक जिससे वो जो सेटिस्फाइड हो सकता है उसको जाना चाहिए। अच्छा सर, इजाजत दें, वक्त मेरे पास थोड़ा महदूद है। मैं इसके बावजूद भी कि नवाज शरीफ सुने ना, इसके बावजूद भी कि नवाज शरीफ के मालिक को इजाजत नहीं दी, लेकिन जब वो जा रहा था बाहर भी तो उसके कितने मजाक उड़ाई गई, तो वो सारे बातें छोड़ ले। अभी इस वक्त जरूरत इस बात की है कि अगर वो इससे सेटिस्फाइड उसकी फैमिली या वो नहीं है तो उसके अपने डॉक्टर को मैं कोई कमेंट ले लूं सर, लेकिन बात ये है कि मियां साहब को फिर भी बेस्ड ऑन मेडिकल कंडीशन बाहर भी भेजा गया, एक्सेस भी दिया गया पर्सनल डॉक्टर को, ये सारा कुछ यहाँ पर जो बातें होती रही है। चलिए मेरे पास वक्त नहीं, इजाजत देंगे फैसल चौधरी साहब। उसके साथ जो कुछ होता रहा, जो कुछ कर रहे, वो तो मैं कहता हूँ वो तो गुजर गया ना, वो तो गुजर चुका है, वो जो कुछ उसके साथ हुआ था हुआ। अभी मैं कहता हूँ, मैं तो अभी भी आपके साथ हूँ इस बात पे कि मैं कहता हूँ कि हुकूमत को इसकी मर्जी के मुताबिक डॉक्टर ठीक है सर, मुझे इजाजत दें। मैं जरा फैसल चौधरी साहब को, सर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई क्रिएट की आप लोगों ने, पीटीआई ने, और ये धरने को बुनियाद बना के पहले लॉ मिनिस्टर ने भी कहा, फिर उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर ने मोहसिन नकवी साहब ने कहा, तो फिर अब वो कहते हैं हमारी बड़ी प्रैक्टिस हो गई है, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं उनके साथ कैसे डील करना है। उन्होंने कहा मुज़ाकरात वाले कोई और है, मेरा कोई और काम है, ये अगर करेंगे कुछ इस तरह का तो मैं इनको देख लूंगा। इस पे मैं क्या तबसरा करूं? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर इस फजूल सी बात के ऊपर क्या तबसरा करूं? नहीं फजूल बात है, इंटीरियर मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं आप आ नहीं सकते प्रोटेस्ट करने। नहीं, कहाँ पे प्रोटेस्ट करने, तो ये तो गैर जमहूरी हुकूमत है ना, ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये तो अवाम को देखते घबरा जाते हैं। इनके मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मरवत साहब ये क्या जुमला है वैसे मोहसिन नकवी साहब का? वो कहते हैं हमारी प्रैक्टिस हो गई है, कोई आएगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने तो हम देख लेंगे। मेरा ख्याल है आर्टिकल 16 है आईन में, एहतजाज का हक हर सियासी पार्टी को है और पाकिस्तानी और इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट। चलिए वक्त खत्म हो गया, मजीद बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब ने प्रोग्राम में वक्त दिया। जाहिद खान साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फैसल चौधरी साहब को शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम में मौजूद रहे न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।